ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض۔ عمران خان کے خلاف معاملات بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، کہیں کچھ چیزیں اگر اچھی ہو رہی ہیں تو کہیں ان کے حوالے سے انتہائی خوفناک اقدامات بھی ہو رہے ہیں، کہیں پس پردہ معاملات ان کے حق میں جا رہے ہیں تو کہیں پس پردہ معاملات ان کے خلاف بھی جا رہے ہیں۔ لیکن اس تمام صورتحال کے اندر جو فائدہ ہو رہا ہے وہ فائدہ صرف اور صرف ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو کہ اس ملک میں سازشیں کر رہے ہیں۔ ان تمام تفصیلات کی خبر ہم آپ کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو یہ خبر سن لی ہوگی آپ نے، بڑی اہم خبر ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو کل ہی ان کا لیٹر بھی آ گیا، بڑی لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ وہ آرگنائزر ہو گئی ہیں اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ان کو کر دیا گیا ہے، اور اب وہ پارٹی کے معاملات بھی دیکھیں گی اور خاص طور پہ وہ اب تنظیم سازی بھی کریں گی۔ تو مسلم لیگ کی تنظیم سازی تو غالباً شاید وہ طلال چودھری کیا کرتے تھے، اور جو مسلم لیگ نواز میں جس قسم کی تنظیم سازی ہوتی تھی تو وہ اب تنظیم سازی کا کام میاں صاحب نے ان کے حوالے کر دیا ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کس طرح یہ معاملہ آگے چلتا ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کی تنظیم سازی جو ہے نا وہ بہت ذرا خطرناک ہی ہوتی ہے، چاہے وہ کس کے پاس بھی ہو۔ اب ایک تو یہ چیز ہے، دوسرا ایک اور یہ ہے کہ حکومت جو ہے بالکل لڑکھڑا رہی ہے اور اس کے پاس کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی سہارا نہیں ہے معیشت کو سنبھالنے کا۔ اچھا، معیشت پہ مجھے یاد آیا، بڑی کمال بات ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کافی لوگ کہہ چکے ہیں کہ معیشت کے اوپر جو بات کرے گا اسے وہ کہنے کہ در گلک کر دیں گے، اندر کر دیں گے اسے سلاخوں کے پیچھے۔ تو اب ہم ذرا ڈرتے بھی ہیں، لیکن اب میں انتظار کر رہا ہوں کہ آج وہ اسحاق ڈار کو کب اندر کرتے ہیں، کیونکہ آج اسحاق ڈار نے معیشت پہ تقریباً کوئی پونے گھنٹے آج انہوں نے ٹی وی پر انہوں نے معیشت پہ بات کی ہے، اور انہوں نے 2018 کا تمام جو ہے نا کہ خرابی کی جڑ جو ہے نا، ان کہا کہ 2018 میں جو عمران خان کی حکومت آئی تھی اس نے بیڑا غرق کیا۔ حالانکہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ساری دنیا کے جو ماہرین معیشت وہ کہتے تھے کہ عمران خان نے اٹھا کر پاکستان کی معیشت کو گرو کیا۔ ہم خود کہتے ہیں، دنیا والے بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے خراب کر دی۔ تو اب انہوں نے معیشت کے اوپر بات کی، غلط بات کی ہے، میں انتظار کر رہا ہوں، دیکھیں اب کب ان کے وارنٹ نکلتے ہیں، کب وہ اندر جاتے ہیں۔ ہم تو اب اسی لیے بات ہی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں پکڑے جائیں، تو اب انتظار ہے ان کی گرفتاری کا۔ اچھا، آگے ارشد شریف کے حوالے سے بھی آج بڑی خبریں چلتی رہیں۔ ارشد شریف کے حوالے سے دیکھیے، اب عدالتوں میں جو چل رہا ہے وہ معاملہ ٹھیک ہے، انڈر اس میں ہے پروسیس میں، لیکن ایک بات آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپنے ویلاگس کے اندر جو ویوز آف فیصل محمد ہے جو دیکھتے ہیں، اسے جو ہمارے سبسکرائبر ہیں اور جو آپ سے درخواست بھی ہوگی، اس میں نے کر نہیں کیا تو آپ ابھی تک پلیز کر لیں ہمارے، اور بیل آئیکن کو بھی اگر دبا لیں تاکہ ہماری جو نئی چیز آتی ہے وہ آپ کو پتہ لگ جائے۔ تو ان کو یہ بات عموماً پتہ لگتی رہی ہوگی کہ ہم بڑی وضاحت سے کہتے رہے ہیں کہ ارشد شریف کا جو قتل ہے نا وہ ایک انجینئرڈ ایکٹ تھا، اور اس کے اندر کئی لوگ ہوتے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ اس انجینئر ایکٹ کے اندر جو مین جو کلپریٹس ہیں وہ ہیں آپ کی پولیٹیکل، آپ کی سیاسی ایلیٹس ہیں، آپ کی سیاسی مافیاز ہیں، وہی ارشد شریف کی مرڈر میں وہ شامل ہیں، اور وہی عمران خان کے اوپر حملہ کرانے میں شامل ہیں، اور یہ بیسیکلی شامل ہیں، اور ان کی جو کور ان کو دی گئی ہے یا ان کو جو آشیرواد دی گئی ہے وہ آشیرواد دی گئی ہے ایک فورن پاور کی طرف سے۔ اب میں نام نہیں لوں گا، پہلے میں بہت کہہ چکا ہوں، اور میرے ایک آدھ ویلاگ کے اوپر تھوڑا سا مسئلہ بھی بن گیا تھا، تو اب میں دوبارہ نام نہیں لے رہا، لیکن لوگ خود سمجھتے ہیں معاف کیجیے گا کہ اب وہ کون سی فورن پاور ہو سکتی ہے اور کیا کچھ وہ کر رہی ہے پاکستان میں، تو وہ بہرحال ان کا یہ ہاتھ ہے، اور یہ بالکل میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ جو پریکٹس تھی سیم لائک کرنے کی تھی جیسے کہ لیاقت علی خان کو کیا تھا، کہ جس نے مارا تھا اسنائپر نے، پھر اس کے بعد انہوں نے غلام اکبر کو بھی مار دیا تاکہ وہ کوئی مطلب ثبوت نہ رہے، اور یہی کام جو ہے غالباً ادھر عمران خان کے اس میں بھی کیا گیا تھا۔ تو یہ بات میں بتا چکا ہوں، اب آج سنا ہے، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، بہرحال میں نے سنا نہیں ہے، لیکن میں نے صرف ایک چھوٹا سا پیس یہ کورٹ کا سنا تھا جب وہ صبح بات چل رہی تھی، تو اس پہ میں نے کہا کہ چل آج کی خبر تھی، تو میں نے کہا میں اپنا تھوڑا سا جو میں نے پہلے جو بتایا تھا اس کو تھوڑی سی یاد دہانی کرا دوں، کیونکہ لوگ ہماری بھول جاتے ہیں۔ تو یہ غالباً یہی ہوگا، اور انشاءاللہ جب کبھی بھی ارشد شریف کا یا عمران خان کے فائرنگ کا اگر کیس آئے گا تو پتہ یہ لگے گا کہ تمام کے تمام اس کے سیاسی محرکات ہیں، اور اسی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ وہ جو انگلینڈ کے اندر جو صاحب ہیں جنہوں نے نواز شریف کے حوالے سے اور جو
معاف کیجیے گا، آج گلا میرا بہت خراب ہے، کل موسم میں اکثر میں کل بہت مصروف تھا رات کو، اور واپسی پہ ایک جگہ آنے سے دیر ہو گئی، تو وہ جو شخص جس نے پریس کانفرنس کی تھی، تو میں نے کہا تھا وہ جو معاملات ہیں وہ نواز شریف کا پیچھا کریں گے۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر کیونکہ اس کے اندر کہیں نہ کہیں حقائق ہیں، اور ان کو پتہ بھی ہے، موجودہ حکومت کو، جو مراسلہ گورنمنٹ ہے، اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ معاملہ، اگر ہماری حکومت چلی جاتی ہے تو پھر ہم ظاہر سی بات ہے پھر پکڑے جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ بھٹو صاحب کے قتل کے اندر جو قصوری صاحب کا جو معاملہ تھا، اس معاملے کے اندر آپ کو پتا ہے وہ غالباً مجھے بھی یاد نہیں آ رہا، محمود کر کے نام تھا شاید، غالباً کچھ ایسے ہی، اس وقت مجھے ذہن میں نہیں آ رہا، شاید آپ لوگوں کو پتا ہوگا، تو وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے تھے، اور حالانکہ مطلب قتل تو کوئی بھٹو صاحب نے خود تو نہیں کیا تھا، لیکن چونکہ آرڈرز انہوں نے کیے تھے، تو ان کو بھی اب ڈر ہے موجودہ مراسلہ حکومت کو کہ اگر جو ہماری اگر فوری طور پر حکومت اگر چلی گئی، اور یہ جو عمران خان پر حملے کا کیس آ رہا ہے، جو دوسرا معاملہ اگر کہیں فوری طور پر یہ کھل گیا تو ہم تو پھر مارے جائیں گے۔ تو اس لیے ان کی پوری کوشش ہے، کس بات کی کوشش ہے؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ دیر تک الیکشن کو دور کیا جائے، اور الیکشن کو دور کرنے کی ان کو پتہ ہے الیکشن میں ہم جیتیں گے تو نہیں۔ اچھا، جب الیکشن دور ہو جائیں گے، معاملات بہت لمبے چلے جائیں گے، سال سوا سال آگے چلے جائیں گے، تو اس دوران کہیں نہ کہیں عمران خان کو گھیر لیں گے، عمران خان کو اندر کر دیں گے، جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ پروگرام ان کا ہے، اور کچھ عمران خان کے ساتھی بھی مطلب کہتے ہیں کچھ تو انہیں بھی مطلب کچھ ان کو ہم سے دشمنی تھی، اور کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق تھا، کچھ عمران خان کے جو دست راست ہیں وہ بھی کچھ اس قسم کی باتیں کر دیتے ہیں کہ جو نہیں بھی خلاف ہو رہے ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہو جائیں۔ تو اس لیے ان کی حماقتوں سے، اور جو موجودہ حکومت کے ایجنٹ عمران خان کے قریب ہیں، ان کو زیادہ سے زیادہ متحرک کیا گیا ہے کہ تم ایسے کام کرو، جتنے ایسے کام کرو، ایسی پرابلمز کریٹ کراؤ، عمران خان کو ایسے نہج پہ لے کے جاؤ، ایسی جگہ پہ اس کو سٹینڈ کرواؤ، ایسی جگہ اس کو اکڑا دو کہ کہیں بھی سے بھی جا کے جو نئی جو اسٹیبلشمنٹ کی جو قیادت آئی ہے اس کے ساتھ بھی عمران خان کہیں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے، کہیں وہ باجوہ والا معاملہ نہ ہو جائے کہ کہیں وہ تو چلو باجوہ صاحب نے تو کرپشن بھی کی تھی نا، وہ تو کچھ اور معاملات تھے، وہ تو چھوڑ دیں آپ، لیکن یہ تو بندہ جو ہے یہ تو نیک سیرت آدمی ہے، کیونکہ مسلم لیگ نواز کو تو خطرہ پڑ گیا، یہ میں بہت پہلے سے بتا رہا ہوں۔ اب آگے جیسے جیسے ہم جو بات کرتے ہیں نا، ہماری بات انشاءاللہ خود بخود سامنے آتی جائے گی، آپ دیکھیے گا۔ ہم نے پہلے دن کہا تھا، سارے بڑے پاکستان کے تجزیہ نگاروں نے کہا تھا کہ ان کے آتے ہی، حافظ صاحب کے آتے ہی پہلے ہفتے کے اندر لوگوں نے ایون کچھ لوگوں نے تو میرے پاس پڑھی ہے، کچھ تجزیہ نگاروں نے تو ٹکٹ تک وہ ایمریٹس کی ٹکٹ تک دکھا دی تھی کہ نواز شریف آ رہے ہیں، لیکن میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا کہ بہت زبردست سرپرائز ملے گا۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ نواز شریف کا جرنیل آ گیا، نواز شریف کا چہیتا آ گیا، میں نے کہا وہ چہیتا نہیں ہے، وہ بڑا پروفیشنل جرنیل ہے، اور وہ ثابت کر رہے ہیں کیونکہ اب جیسے میں نے کہا کہ کچھ لوگ پیچھے سے چابی بھر رہے ہیں، ہمارے ڈبو سے اب جو ہیں ہمارے وہ مسلسل چابی بھر رہے ہیں، کبھی وہاں سے امریکی سفیر سے مل کے آتے ہیں، پھر وہ عمران کو گمراہ کر دیتے ہیں، کبھی کہیں اور سے آتے ہیں، پھر آگے گمراہ کر دیتے ہیں، اور ایک دو لوگ ہیں مسلسل چابیاں دے رہے ہیں تاکہ معاملات کہیں نہ کہیں خراب رکھے جائیں۔ فوج کے حوالے سے بھی کہلوا دیا کہ جناب ابھی جو ہے نئی جو ہے باقیات وہی باجوہ کی ہے، اب پرسوں عدالت کے حوالے سے آج پھر انہوں نے بات کر دی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ آپ دیکھیں نا، عدالتوں کا کہیں نہ کہیں تو کام بہتر چل رہا ہے۔ میں نے تو آپ سے پہلے کہا تھا کہ عدالتوں میں نظر رکھیں، عدالتیں آپ کو فیور دیں گی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عدالتیں اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی شہباز گل کے حوالے سے عدالتوں نے کیا کہا ہے؟ ان کو کہا پورے آرڈر کر دیا کہ خبردار کہیں سے ان کو کوئی گرفتار نہیں کرے گا، اعظم سواتی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ آج بھی ایک جگہ عدالتوں نے کہا ہے کہ ہیئرنگ کے اندر کہ بھائی اگر جو ہے معاملات کو غیر جانبدار رکھیں، تو کل عدالتوں نے اپنا یہ کام دکھایا ہے، اور اپنی غیر جانبداری اور ایمانداری کے ساتھ وہ فیصلے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو آج ہی جناب ڈبو صاحب کا بیان آ گیا، فواد چودھری صاحب کا، کہ جناب وہ آرمی چیف جو ہے عدالتوں کو فون کیا کر کے فیصلے اپنی مرضی سے کرائے تھے۔ ارے بھائی وہ جو کچھ بھی کراتے تھے خدا کے واسطے وہ ختم کر دو۔ اچھا یہ تو چلو انہوں نے لگا دیا الزام، سچ تھا یا جھوٹ تھا میں اس بحث میں نہیں جاتا، کرواتے ہوں گے، مجھے پتا ہے اداروں کے، میں خود کہہ چکا ہوں اداروں کے درمیان ہم آہنگی ہوتی ہے اور چلنا پڑتا ہے، اسٹیبلشمنٹ میں ایک صرف فوج نہیں ہوتی بلکہ سارے ہوتے ہیں۔ اچھا چلو اگر تھا یہ بات ان کی غلطی تھی، اب آپ کو پتہ ہے نا ساری غلطی تو اب ساری دنیا جہان کی برائیاں چونکہ ایک ڈبے میں بند کر کے، اور تمام دنیا کی گالیاں تمام ایک ڈبے میں بند کر کے، میں کہتا ہوں سب اٹھا کے باجوہ کے سر پہ رکھ دو، لیکن اس کے چیپٹر کو کلوز کرو، تھا نا۔ تو اب اگر یہ بات تھی تو اب آپ ٹھیک ہے ختم ہو گئی، آپ اب قومی یعنی پریس کے اندر نیشنل جو ہے میڈیا اس پر بیٹھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ یہ کام کرایا کرتے تھے۔ اچھا چلو الزام دے دیا، ٹھیک ہے باجوہ پہ دیے نا، لیکن ساتھ میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی وضاحت کا نہ آنا جو ہے انتہائی سنگین اقدام ہے۔ اب مجھے بتائیے، آپ نے جو عدالتیں آج آپ کو کہیں نہ کہیں سہولتیں فراہم کر رہی ہیں، آپ ان کو بھی لا کے انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ میں یہی عمران خان سے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے ڈبو ہیں، جو ترجمان ہیں، ان کو ذرا سمجھاؤ،
اپنے ترجمانوں کو کہ ذرا منہ اپنا کھول کے، اور ان کی حرکتوں کی، یہ میں آپ سے خود نہیں کہہ رہا، یہ مجھے کہیں سے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں مایوس، ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو دو قدم جو ہے نا ان کے پیراشوٹر کوئی نہ کوئی ایسا کوئی دھڑل کر کے کوئی ایسا میزائل چلاتے ہیں نا، جیسے وہ ایران نے میزائل دیا ہے رشیا کو، وہ دھڑل کر کے آ کے کہیں نہ کوئی گر جاتا ہے، وہ یوکرین میں گرتے ہیں ایران کے، یہ ادھر انہی کے اوپر آ کے گر جاتے ہیں عمران خان کے زمان پاک کے معاملات کے اوپر۔ تو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرو، تم ایک ترجمان ہو، ٹھیک ہے، اگر یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یہ باتیں پس پردہ کی جاتی ہیں، عدلیہ کے اندر جو اہم لوگ ہیں ان کے ساتھ پھر شیئر کی جاتی ہیں کہ دیکھیں جناب یہ بات ایسی تھی، ہمیں یہ پتہ لگا تھا، یہ ایسا ہو گیا ہے، آئندہ نہیں ہونا چاہیے، ارے بھائی ہم بھی سیاست کر چکے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے، اس کا طریقہ کار دنیا میں یہی ہوتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک ادارے کے اوپر آپ آ کے، یعنی قومی نیشنل پریس کے اوپر اور نیشنل میڈیا پر بیٹھ کر آپ جو ہے عدالتوں کے اوپر کرٹیسائز کریں کہ فلاں آدمی نے یہ کیا تھا تو فلاں آدمی آپ کے ساتھ یہ کیا تھا تو آپ نے وضاحت کیوں نہیں کی، آپ کو وضاحت کرنا چاہیے۔ آپ تو مطلب پہلے تو اداروں کے کپڑے اترے، اب آپ عدلیہ کے بھی کپڑے اتارنے، تو یہ مطلب عمران خان کو فیور تو نہیں کر رہے یہ لوگ؟ یہ سوچنا چاہیے عمران خان صاحب کو۔ اور میں پھر آپ سے بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ اس وقت جو آرمی چیف آئے ہیں وہ بالکل غیر جانبدار ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، یہ جو قومی، جو کل میں نے ساری ڈیٹیل آپ کو دی تھی، کل جو نیشنل قومی اس کا جو اجلاس ہوا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں اندر آپ کو پتہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو نہیں بلوایا گیا، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں بلوایا گیا؟ اس لیے نہیں بلوایا گیا کہ حکومت نے منع کیا تھا۔ یہ بات کو میں کنفرم بتا رہا ہوں، میں نے پہلے مجھے یہ بات پرسوں پتہ لگ گئی تھی، لیکن میں نے اس لیے نہیں کی کہ جب تک مجھے تصدیق نہیں ہوتی نا میں بات نہیں کرتا، کیونکہ بغیر تصدیق کے بعد پھر اگر وہ نکل جائے تو کچی ہوتی ہے، وہ میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں ایک خبر ہم دے رہے ہیں آپ کو کہ بھئی یہ فیصلہ ہو گیا ہے، کل اگر وہ ملتوی ہو جاتا ہے، فیصلہ منسوخ ہو جاتا ہے، تو فیصلے تو بڑے بڑے کیے ہوئے فیصلے اللہ کی ذات کرا دیتی ہے، لیکن جب تک ایک بات کی تصدیق نہ ہو کہ آئے یہ بات ہوئی ہے نہیں ہوئی، وہ آپ کو بتانا میں سمجھتا ہوں غلط۔ میں قیاس آرائیاں نہیں کرتا، نہ مطلب کسی کی خوش اور غمی کی میں بات کرتا ہوں، مجھے بات پتہ لگ گئی تھی، لیکن میں نے تصدیق کی تو پتہ لگا کہ ہاں حقیقت کے اندر ان کو منع کرایا تھا، اور منع کس نے کروایا تھا؟ لوگ کہہ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ نہیں بنا رہا، حکومت کی طرف سے گیا تھا، اور حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا تھا ان لوگوں کو کہ ہم نے جب نہیں بلایا تو بعد میں پوچھا گیا ان سے حکومت سے کہ بھئی آپ نے کیوں نہیں بلوایا، تو بعد میں انہوں نے وجہ یہ دی، انہوں نے منع کروایا تھا اداروں کو کہ ان کو نہیں بلانا ہے، اس لیے کہ ہم جو ہے چیزیں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ خیبر پختونخوا کے اندر ہیں، اور یہ ہمیں یہ لگتا ہے، یہ حکومت نے کہا تھا مراسلہ گورنمنٹ نے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے جو حالات خراب ہو رہے ہیں یہ عمران خان اور عمران خان کی جو حکومت ہے وہاں پہ خود خراب کروا رہی ہے، ہم پہ دباؤ ڈلوانے کے لیے یہ انہوں نے یہ وہاں پہ عذر لیا تھا، لیکن ظاہر ہے پس پردہ کام تو پھر کر رہی ہے نا، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی ایجنسیاں بھی ہیں۔ خیر جب قومی اسمبلی کا اجلاس، یہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو کے جب ساری معلومات کی تو پتہ لگا کہ یہ جناب یہ بغض معاویہ جسے کہتے ہیں نا، یہ عمران خان کی دشمنی کے اندر انہوں نے کام کیا تھا۔ تو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اس چیز کو بھی ہمارے نئے آرمی چیف نے سخت ناپسند کیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ سب کام نہ کیے جائیں، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس قسم کی حرکتیں نہ کی جائیں کہ میری پسند تیری پسند۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بار بار اس بات کی طرف جا رہا ہوں کہ معاملہ ہے ملک کی سلامتی کا، ملک کے حوالے سے ملک کی معیشت کا، دہشت گردی کا ہمیں سامنا ہے، سارے اسٹیک ہولڈرز کو آپ لے کے چلیں، وہ پھر دوبارہ جو ہے برداشت کا جو ہے مطلب اپنا وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کھلے دل کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور ہمیں کل یہ بات پتہ لگی تھی، میں نے کل بھی اشارہ آپ کو دیا تھا کہ کوشش اب یہ کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو ہے کوئی ان کی ایک ڈائریکٹ جو ہے نا ایک تھوڑا سا بات چیت کروا دی جائے، کس کی؟ عاصم صاحب کی، عاصم منیر صاحب کی، تاکہ کچھ معاملات جو عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں کہ فوج کے حوالے سے جو کر دیے گئے ہیں غلط جو بیانیاں کر دی گئی ہیں، بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہیں، کچھ غلط بھی ہیں، کچھ پریشرز کر دی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 10 چیزیں اگر صحیح ہوتی ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ آدمی کہ بھائی کسی پہ 10 الزامات صحیح ہیں تو پھر جو ان کے دشمن ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں 10 میں مزید 25 اور ملا کے اس کو 35 کر دیتے ہیں۔ تو چونکہ 10 چیزیں صحیح ہوتی ہیں تو آدمی 25 کی تحقیق نہیں کرتا، تو نتیجہ ہوتا ہے کہ سارا پلندہ جو جا کے پھر وہ اداروں کے اوپر گرتا ہے۔ میں نے سمجھانے کے لیے آپ کو یہ بات کی ہے، تو کچھ ایسی سچویشن ہے، اس سچویشن کو بھی سنبھالنے کے لیے کچھ لوگ متحرک ہیں۔ اللہ کرے اگر یہ ایسی بات ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے یہ بات انتہائی پسند آئی کہ ہمارے جو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہیں وہ ٹوٹل جو ہے اس وقت نیوٹرل ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم سیاسی معاملات کے اندر مداخلت نہیں کریں گے۔ ان کی سیاسی معاملات میں مداخلت اتنی ہی ہوگی جتنی کہ آئین اور قانون نے ان کو اجازت دی ہے۔ آئین اور قانون نے جو اجازت دی ہے وہ ہے فوج کی، میں آپ کو بتا دیتا ہوں فوج کی یہ ہے
کہ وہ صرف پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کرے گی اور نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کسی غیر ملکی کوئی اگر ایجنسی یا کوئی غیر ملکی طاقت یا کوئی ان کا کوئی ایجنٹ اگر ملک کی سلامتی کے خلاف اگر کام کرتا ہے تو وہ متحرک ہوتے ہیں۔ اب یہ بیچ میں جو ISI بنی تھی، اب میں ویڈیو لمبی جائے گی، میں پھر اس پہ کبھی بات کروں گا کہ ISI جو بنی اور ISI بننے کے بعد جو سارے معاملات ہوئے، پھر ان کی جو پولیٹیکل انجینئرنگ وغیرہ، یہ ایک علیحدہ مسئلے ہیں، اس کے اندر بھی ہمارے سیاستدانی سارے کس نے کیا تھا میں آپ کو پھر انشاءاللہ کسی ویلاگ میں بتاؤں گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ ایک اچھی تھوڑی سی مجھے امید تھوڑی سی نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری جانب جو حکومت ہے وہ عمران خان کو، جیسے میں نے کہا تھا نا کہ ان کا مستقبل مجھے تاریک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اگر عمران خان اس وقت بھی یو ٹرن لے لیں سارے معاملات سے، اور اگر کوشش جیسے کہ اب کوشش کی جا رہی ہے اگر ملنے کی، ان سے ملاقات کر لیں اور کوشش یہ کریں عمران خان صاحب، میں بار بار کہتا رہا ہوں تقریباً جب سے عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت سے کہہ رہا ہوں کہ جو عمران خان صاحب جو رابطے کرتے ہیں نا، کوشش کریں چاہے وہ فرسٹ اس چیز کو نہ لے کر آئیں کہ میں جنرل عاصم سے بات کر رہا ہوں، جنرل عاصم کے سیکنڈ سے بات کر رہا ہوں یا جنرل عاصم کے تھرڈ سے بات کر رہا ہوں، جس سے بھی بات کرنی ہے عمران خان صاحب خود بات کریں، کوشش یہ کریں کہ ان کے بیچ کے اندر کوئی آدمی جو ہے وہ پیغام رسانہ ہو، کیونکہ پیغام رسانوں نے بہت غلط کام کیے ہیں، میں نہیں بتاتا بہت سارے معاملات۔ بہرحال دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس حوالے سے کچھ بہتری آ جائے اس معاملے کے اندر۔ لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو روس اور ان کی لگی ہوئی ہے جنگ وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور کل روس نے ایک جگہ حملہ کر کے ڈونباس کے علاقے میں 130 جو ہے نا غیر ملکی فوجیوں کو مارا، اس میں غیر ملکی آج میں بار بار کہہ رہا تھا کہ بوٹس آن دا گراؤنڈ ہیں، لیکن کل جو وہاں سے جو لوگ مرے ہیں اس میں 130 غیر ملکی نکلیں، تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ جسے میں نے کہا تھا یہ معاملہ بڑھے گا، اور ساتھ میں اب یہ کرونا کا جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ کرونا یہ جو ایک دجالی فیکٹ ہے یہ بھی بڑھے گا، اور آہستہ آہستہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پھر دوبارہ ایک دفعہ آپ لوگوں کو لاک ڈاؤن، اور کچھ جو لوگ بچے بچائے ہیں یا جن کو ہے وہ پھر کوئی بوسٹر یا ویکسین کی طرف جائیں گے، کیونکہ یہاں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے اندر اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور حالات جو ہیں خراب ہے۔ دوسرا برطانیہ نے کہا ہے کہ ایران کی جو پاسداران انقلاب ہے ہم اس کو دہشت گرد وہ بنانے کا سوچا ہے۔ برطانیہ تو پتہ نہیں ہر جگہ کود رہا ہے، ادھر رشیا میں بھی جا کے کود پڑا، وہاں بھی اس نے ماچس کی تیلیں لگائی، اب یہاں بھی آ کے ایران، حالانکہ ایران کا لینا کچھ نہیں، برطانیہ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے ایران کا، وہ ایران کا اور اسرائیل کا جو چل رہا ہے معاملہ آپ کو ہوتا ہے وہ بھی ایک جنگی پوزیشن آ رہی ہے، لیکن اب اس کو ٹریگر کیا ہے دوبارہ برطانیہ نے کہ وہاں پہ کیا کہتے ہیں وہ پاسداران انقلاب۔ آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ میں اس وقت جو وزیر اعظم ہیں وہ ان کی وہ مطلب وہ کہاں سے تعلق ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ تو یہ تمام صورتحال جو ہے دنیا کی بگڑتی جا رہی، تو میں سمجھتا ہوں اس تمام صورتحال کے اندر حکومت کو بھی چاہیے، اور عمران خان کو تو خیر میں اس لیے بار بار کہتا ہوں، بہت سے لوگ برا مان جاتے ہیں کہ میں کرٹیسائز نہیں کرتا، میں عمران خان کو اس لیے زیادہ کہتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر اللہ کے بعد پاکستان کی سلامتی کا ذمہ آ چکا ہے، اس لیے عمران خان نے بہت کچھ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ بہت ساری پالیسیوں میں عمران خان اگر تھوڑا سا اگر ریورس ہو کے تھوڑا سا لچک دکھا کے اگر کچھ معاملات کو سیاست کے ساتھ اگر کر سکتے ہیں تو کریں، اور اس ریاست کو بچانے کی کوشش کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔